بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات 10 بجے کا عمل ہوگا کہ اچانک بادلوں نے گرجنا شروع کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ اچانک اس بارش سے جمیل ایک دم گھبرا گیا اور بستر چھوڑ کر تیزی کے ساتھ امی کو قبرستان جانے کا کہہ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس کی امی اسے روکتی ہی رہ گئی۔ اتنی رات گیا قبرستان نہ جاؤ بیٹا، بارش ہو رہی ہے۔ جمیل کی امی نے اسے روکنے کی کوشش کی۔ نہیں امی، مجھے ابھی جانا ہوگا، مجھے قرار نہیں آ رہا۔ جمیل تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا۔ یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا۔ جب اس نے امی کی بات سنی انسونی کر دی تو اس کی امی نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر دعا کی۔ جمیل موٹر سائیکل سٹارٹ کر کے جلدی سے مرکزی سڑک پر آیا اور رفتار کے ساتھ بائک دوڑانے لگا۔ تیز چلتی ہوئی بائک پر بارش جب اس کے چہرے پر پڑتی تو ایسا لگتا کہ جیسے کوئی اس کے چہرے پر ناخنوں سے خراشے مار رہا ہو، مگر جمیل کو اس وقت کسی بات کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ جلد سے جلد قبرستان پہنچنا چاہتا تھا۔ بارش کی وجہ سے سڑکوں پر گھٹنوں پانی جمع ہو چکا تھا، مگر اس کے باوجود اس کی بائک بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنی منزل کی جانب دوڑ رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے یہ بائک نہیں، وہ کسی کشتی پر سوار ہوا ہو اور وہ کشتی پانی پر بغیر کسی رکاوٹ کے تیزی سے سفر کر رہی ہو۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کوئی غیر مرئی قوت اسے آگے کی جانب دھکیلنے میں مدد دے رہی ہے۔ بارش سے جمیل کے کپڑے مکمل طور پر بھیگ چکے تھے۔ گیلے کپڑوں میں جب ہوا لگنا شروع ہوئی تو جمیل کو ٹھنڈ کا بھی احساس ہونے لگا، مگر ان سب باتوں سے بے نیاز وہ قبرستان کی جانب بڑھے جا رہا تھا۔ قبرستان گھر سے کافی دور تھا، وہاں تک پہنچنے کے لیے آدھے گھنٹے کی مسافت طے کرنا تھی، مگر بارش کی وجہ سے پورے گھنٹے بعد وہ قبرستان کے مرکزی دروازے کے باہر موجود تھا۔ جمیل نے جلدی سے بائک ایک کونے میں کھڑی کی اور دروازے کی طرف لپکا، مگر دروازہ بند تھا۔ عام حالات میں بھی رات عشاء کے بعد قبرستان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اس وقت رات کے 11 بجے وہ بھی بارش میں قبرستان کا دروازہ کھلا ہونا ناممکن تھا۔ اس نے دروازے پر پہنچ کر لوہے کی آہنی دروازے کو پہلے تو ہاتھ سے زور سے بجانا شروع کیا۔ جب اس نے محسوس کیا کہ اس کی ہتھیلی سے دستک کی آواز اندر جانا ممکن نہیں تو اس نے ایک بڑا سا بھاری پتھر زمین سے اٹھا کر زور سے دروازے پر مارنا شروع کر دیا کہ شاید کوئی آئے گا، اس کی آواز سنے گا اور دروازہ کھول دے گا، مگر بارش کے شور میں دروازہ کھڑکھڑائے جانے کی آواز دب کر رہ گئی۔ جب کافی جد و جہد کے بعد بھی دروازہ نہ کھلا تو اس نے ہمت کر کے دروازے کے اوپر چڑھنا شروع کیا۔ بامشکل وہ دروازے کے اوپر تک پہنچا اور دھب کی آواز کے ساتھ اس نے اندر چھلانگ لگائی تو ہاتھ بھی نیچے زمین پر کسی نوکیلی چیز سے ٹکرایا تو اسے ہتھیلی میں تکلیف محسوس ہونے لگی اور بارش کی وجہ سے ہونے والے کیچڑ میں دونوں ہاتھ لت پت ہو گئے۔ اس نے تکلیف کو نظر انداز کرتے ہوئے اپنی پینٹ سے ہاتھ صاف کیے اور آگے بڑھ گیا۔ بارش بھی اچانک اس وقت رک چکی تھی۔ قبرستان کے اندر روح کا عالم تھا، چاروں طرف سناٹے کا راج تھا، تحت نگاہ تاریکی اور اندھیر چھایا ہوا تھا۔ اندھیرے کی وجہ سے قریب کی بھی قبریں واضح نظر نہیں آ رہی تھی۔ اندر قبرستان کے دروازے کے ساتھ ہی گورکن کی جھونپڑی تھی جو اس وقت مکمل اندھیرے میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب اس بارش میں بھی گورکن مزے سے سو رہا ہے، جو دروازے پیٹنے کی آواز بھی اسے سنائی نہیں دی گئی۔ اس نے سوچا اور وہ اندر قبرستان میں اپنے ابو کی قبر کی جانب بڑھنے لگا۔ مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ چھٹی والے دن کاشف کا مجھ سے کیا کام پڑ گیا جو صبح ہی صبح میرے گھر آ پہنچا۔ مجھے اس کے آنے سے کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ جب دل چاہے آ سکتا ہے کیونکہ وہ میرا بچپن کا دوست ہے۔ ہم نے اسکول اور کالج میں ایک ساتھ ہی تعلیم حاصل کی ہے۔ اکثر میں اس کے اور وہ میرے گھر آتا جاتا رہتا اور گھنٹوں ایک دوسرے کے گھر بیٹھے گپ شپ بھی لگاتے، کھانا بھی کھاتے۔ اس کی میرے گھر اور میری اس کے گھر میں ایک گھر کے فرد کی سی حیثیت ہے۔ اس وقت میرے لیے یہ بات تشویشناک تھی کہ اتوار والے روز وہ بھی اتنی صبح کیا لینے آ گیا۔ جب امی نے صبح 6 بجے مجھے آ کر اٹھایا کہ تم سے کاشف ملنے آیا ہے اور باہر کھڑا ہے تو میں گھبرا بھی گیا۔ خدا نخواستہ اس کے گھر میں سب خیریت تو ہے، اس کو اتنی صبح میری کیا ضرورت پیش آ گئی؟ امی خیریت تو ہے نا، اتنی صبح کاشف کیوں آیا ہے؟ میں نے امی سے بستر سے اٹھتے ہوئے سوال کیا۔ معلوم نہیں بیٹا، اور نہ میں نے پوچھا، تم جا کر خود مل لو اس سے، شاید اس کو تم سے کوئی ضروری کام ہو۔ امی نے مجھے جواب دیا۔ ٹھیک ہے امی، میں دیکھتا ہوں۔ اب ایسا کریں ہم دونوں کے لیے چائے ہی بنا دے، میں نے امی سے کہا۔ چائے کیوں، ناشتہ بنا دیتی ہوں، تم دونوں ناشتہ کر لینا، امی نے کہا اور باورچی خانے میں چلی گئی۔
کیا بات ہے کاشف، اتنی صبح تو آیا ہے، سب خیریت تو ہے نا گھر میں نے دروازے پر پہنچ کر جماہی لیتے ہوئے اس سے آنے کی وجہ پوچھی۔ ہاں گھر میں تو سب خیریت ہے، چل اندر چل، بیٹھ، سب بات کرتے ہیں، کاشف نے کہا تو جمیل نے اسے اندر آنے کا راستہ دے دیا اور اس کو ڈرائنگ میں بٹھا کر فریش ہونے کے لیے غسل خانے چلا گیا۔ جمیل کو زیادہ اندر تک قبرستان میں نہیں جانا تھا کیونکہ قبرستان کے مرکزی دروازے اور گورگن کی جھونپڑی سے تھوڑے ہی فاصلے پر اس کی ابو کی قبر تھی۔ بسا اوقات تو دروازے سے داخل ہوتے ہی اس کو اپنے ابو کی قبر نظر آ جاتی۔ بارش کی وجہ سے جمیل اپنا موبائل بھی گھر پر چھوڑ آیا تھا، وگرنہ وہ موبائل کے ٹارچ کی روشنی میں آگے بڑھتا۔ زمین پر بارش کے پانی کی وجہ سے کیچڑ ہو چکی تھی، وہ اسی کیچڑ پر چلتے ہوئے آگے بڑھنے لگا۔ اچانک اس کے قدم رک گئے، اس کی آنکھیں خوف و حیرت میں پھٹنے لگی۔ اس نے دیکھا جہاں اس کے ابو کی قبر ہے وہاں جیسے چاندوی کے چاند کی مانند روشنی ہوتی ہے، صرف خاص اسی مقام پر بالکل ویسے ہی ایک سفید دھدائی روشنی میں سفید لباس میں ملبوس ایک لمبا چوڑا شخص اس کی ابو کی قبر کے چاروں طرف کسی کام میں مصروف ہے۔ یہ منظر دیکھ کر جمیل کی ریڑھ کی ہڈی میں خوف کی لہر سی دوڑ گئی اور وہ خوف میں وہیں کھڑا کانپنے لگا کہ اچانک زوردار بجلی کڑکتی ہوئی اسے اپنی طرف آتی محسوس ہوئی۔ بچنے کے لیے جیسے ہی اس کا قدم برق رفتاری سے آگے بڑھا، اس کا پاؤں کسی چیز سے ٹکرایا اور اس کا سر اندھیرے میں پڑی اینٹ سے جا ٹکرایا۔ فضا میں چیخ بلند ہو کر ہوا میں تحلیل ہو گئی اور سر سے خون رسنے لگا، اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے نگاہ اٹھا کر ایک بار پھر اس طرف دیکھا جہاں اس کے ابو کی قبر تھی، تو اب وہاں اسے وہ سفید پوش انسان نظر نہیں آیا۔ البتہ ابو کی قبر پر سفید دھدائی روشنی کا حالہ تاحال موجود تھا۔ اس نے خوف کے مارے پیچھے کی جانب بھاگنے کی کوشش کی تو سر میں اٹھنے والی ٹیس سے اس کا سر چکرایا اور وہ وہیں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ یار جمیل، آج تیرا تیسرا دن ہے، حاجی صاحب خواب میں آ رہے ہیں اور ایک ہی بات مجھ سے بولتے ہیں۔ کاشف نے جمیل کی امی سے چائے کا کپ ہاتھ میں لیتے ہوئے بتایا۔ ابو تیرے خواب میں آ رہی ہیں؟ جمیل نے کاشف سے حیران ہو کر پوچھا۔ بیٹا کیا بولے وہ خواب میں؟ جمیل کی امی نے جب کاشف سے یہ سنا تو روحان سی ہو کر پوچھا۔ خالہ پریشان ہونے کی بات نہیں، بہت اچھی حالت میں انہیں دیکھا، سفید لباس میں نورانی چہرے کے ساتھ مجھے نظر آئے ہیں حاجی صاحب۔ کاشف نے جمیل اور امی کو روتا دیکھ کر دلاسا دیا۔ جلدی بتا کہ ابو کیا بول رہے تھے؟ جمیل نے بے چین ہو کر پوچھا۔ وہ بول رہے تھے کہ جمیل سے کہو کہ میرے محل کی حفاظت کرے، پانی کسی وقت محل میں داخل ہو کر میرا لباس خراب کر دے گا۔ بس تینوں دن خواب میں وہ اتنا ہی کہتے ہیں اور میری آنکھ ایک دم کھل جاتی ہے، بس یہی بتانے کے لیے میں آج اتنی صبح یہاں آیا ہوں۔ کاشف نے خواب سنایا تو جمیل کی بھی آنکھیں چھلک پڑیں اور وہ اپنی امی کے گلے لگ کے رونے لگا۔ جمیل کے والد حاجی برکت اللہ متقی پرہیزگار شخص سے علاقے کی مسجد کے امام بھی تھے۔ پورے علاقے میں انہیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا، ہر کوئی دل سے ان کا احترام کیا کرتا۔ شرعی مسائل سے لے کر کم سن بچوں کو دینی تعلیم کے لیے محلے والے اپنے بچوں کو انہی کے پاس بھیجتے۔ وہ خود بھی دیندار باعمل عالم تھے۔ مسجد سے ملنے والے وظیفے اور بچوں کو قرآن شریف پڑھا کر گھر کی گزار اوقات کیا کرتے۔ پہلے تو وہ مسجد سے متصل مسجد کے ہی حجرے میں اپنی اہلیہ کے ساتھ رہا کرتے۔ جمیل کی بڑی بہن رخسانہ اور پھر جمیل کی پیدائش کے بعد وہ حجرہ ان کے لیے ناکافی ہوا تو وہ محلے میں ہی 2 کمروں کا گھر کرائے پر حاصل کرنے کے بعد وہاں منتقل ہو گئے۔ خودداری کا یہ عالم تھا کہ کافی صاحب حیثیت لوگوں نے بھی ان کو گھر خرید کر دینا چاہا تو انہوں نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ کسی اور کے دیے گئے گھر میں خود کو مطمئن نہیں تصور کریں گے۔ وہ اپنے بچوں کو صرف دینی تعلیم ہی دینا چاہتے تھے، مگر اپنی اہلیہ کے بےحد اصرار رخسانہ اور جمیل کو اسکول بھیجنے پر رضامند ہوئے۔ بچوں کی تعلیم شروع ہوئی تو گھر کے اخراجات بھی بڑھے تو ان کی اہلیہ نے بھی گھر کے محلے میں بچوں کو قرآن پاک پڑھانے کا سلسلہ شروع کر دیا۔ وقت کا پرندہ ماہ و سال کے پر لگا کر اڑتا چلا گیا۔ رخسانہ نے انٹر پاس کر کے تعلیم چھوڑی جبکہ جمیل گریجویشن کر کے ایک پرائیویٹ کمپنی میں اسسٹنٹ اکاؤنٹنٹ کی جاب کرنے لگا۔ ماں باپ کی دینی پرورش کی بدولت رخسانہ ہمیشہ باحجاب رہا کرتی۔ اب وہ اپنی امی کے ساتھ محلے کی بچیوں کو قرآن پڑھانے میں بھی ان کی مدد کرنے لگتی، اور جمیل بھی اپنے کام سے کام رکھنے والا ایک شریف النفس نوجوان تھا۔ بیٹی جوان ہو جائے تو ماں باپ کو اس کی شادی کی فکر ستانے لگتی ہے۔ اسی وجہ سے اب حاجی برکت اللہ اور ان کی اہلیہ بھی اپنی بیٹی کے لیے کسی دیندار مذہبی گھرانے کے رشتے کے خواہش مند رہنے لگے۔ اللہ کی رحمت سے ان کی خواہش اس طرح پوری ہوئی کہ
جمیل کی کوشش سے حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ کو حج پر جانے کا اتفاق ہوا تو دوران حج اپنی ہی طرح کے ایک دیندار گھرانے سے ملاقات ہو گئی۔ جب خواتین کا آپس میں تعارف ہوا اور دوران سفر ایک دوسرے کے گھرانے کے بارے میں آگاہی حاصل ہوئی تو اس گھرانے نے اپنے مفتی بیٹے کے لیے ان کی بیٹی رخسانہ کا ہاتھ مانگ لیا، اور اچھی طرح مطمئن ہونے کے بعد انہوں نے رخسانہ کی نسبت طے کر دی۔ تو حاجی برکت اللہ اور ان کی بیگم بہت خوش ہوئے کہ ان کو ان کی بیٹی کے لیے ان کی خواہش کے مطابق رشتہ مل گیا۔ اب پریشانی یہ درائی کہ بیٹی کو رخصت کرنے کے لیے پیسے کی ضرورت تھی۔ پیسے کا انتظام کرنے کے لیے حاجی صاحب کی اہلیہ نے بیٹی کے سسرال والوں سے 2 سال کا وقت مانگا، مگر وہ تیار نہیں ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ ہم بھی شرعی لوگ ہیں، آپ اپنی بیٹی کو بس 2 جوڑوں میں رخصت کر دیں۔ مگر حاجی صاحب کی اہلیہ اپنی بیٹی کو چھوٹے موٹے طلائی زیور کے ساتھ رخصت کرنے کی خواہش مند تھی۔ بس اسی بات پر اکثر رات گئے دونوں بیٹھے سوچ بچار کیا کرتے۔ شادی کے دن بھی قریب آ رہے تھے مگر پیسوں کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا۔ حاجی صاحب جمیل کو اپنے دفتر سے قرض لینے کے لیے پہلے ہی منع کر چکے تھے۔ بس وہ دونوں میاں بیوی اللہ سے لو لگا کر بیٹھ گئے کہ وہی غیب سے مدد کرے گا۔ ایک روز رخسانہ گھر کی جھاڑ پونچھ میں مصروف تھی کہ اسے گھر کے ایک کونے میں جہاں حاجی برکت اللہ اکثر رات گئے ذکر و وظائف میں مصروف رہا کرتے، وہاں تازہ گلاب کی طرح بھینی بھینی خوشبو سی آنے لگی۔ اس خوشبو نے اسے اپنی جانب متوجہ کیا۔ اسے تشویش ہوئی کہ یہاں پھول کس نے لا کر رکھ دیے۔ تلاش کے بعد بھی وہ پھول تلاش کرنے میں ناکام رہی۔ اگر وہاں پھول ہوتے تو ملتے۔ حاجی صاحب کی اس جگہ رات گئے عبادت کے وقت بھی گھر والوں نے متعدد بار ایسے محسوس کیا تھا کہ جیسے وہ عبادت کے دوران کسی سے باتیں بھی کیا کرتے۔ ان کی اہلیہ نے کافی بار ان سے اس بارے میں پوچھا تو وہ ٹال جاتے اور انہیں کچھ نہیں بتاتے۔ عبادت والی جگہ کی صفائی کیا کرتے۔ رخسانہ کی نظر اوپر مچان پر رکھے لوہے کے صندوق پر پڑی جس کو اس کی امی نے خوبصورت سی پھول دار چادر سے ڈھانپ رکھا تھا۔ رخسانہ کو صندوق کے کونے کی طرف سے چادر کا احساس ابھرا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے چادر اٹھا کر دیکھا تو اس کے نیچے ایک رومال میں کچھ بندھا ہوا ملا۔ اس نے رومال اٹھا کر اسے کھولا تو اس میں کاغذ میں کچھ لپٹا ہوا محسوس ہوا۔ اس کا تجسس بڑھا تو اس نے وہ کاغذ کھولا تو کاغذ میں سورجن تحریر تھی، اور اس کاغذ کے اندر ہزار کے کافی سارے نوٹ لپٹے ہوئے تھے۔ رخسانہ اتنے سارے نوٹ دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ اس نے فوراً ہی اپنی امی کو ان نوٹوں کے بارے میں بتایا تو انہوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ حاجی صاحب کے پاس اتنی بڑی رقم تو نہیں ہو سکتی، یقیناً ان کے پاس کسی نے یہ رقم بطور امانت رکھوائی ہوگی، کیونکہ اکثر و بیشتر لوگ ان کے پاس اپنی رقم امانت نہ رکھوایا کرتے۔ رخسانہ نے وہ روپے دوبارہ اسی طرح لپیٹ کر اسی جگہ رکھ دی جہاں اس نے اٹھائے تھے۔ جب حاجی صاحب صبح 11 بجے مسجد سے بچوں کو قرآن پڑھا کر واپس لوٹے تو ان کی اہلیہ نے انہیں اس رقم کا تذکرہ کیا تو وہ بھی ششدر رہ گئے، کیونکہ ان کے مطابق ان کے پاس کسی نے کوئی رقم امانت نہیں رکھوائی۔ رخسانہ، اس کی امی اور خود حاجی صاحب کو تشویش ہونے لگی کہ اتنی بڑی رقم ان کے گھر کیسے پہنچی۔ پھر حاجی صاحب نے یہ خیال ظاہر کیا کہ ہو سکتا ہے شاید جمیل نے اپنے دفتر سے یہ رقم لا کر یہاں رکھ دی ہو، اور اگر جمیل نے رکھی ہوتی تب ان سے اس رقم کا ذکر ضرور کرتا، مگر کسی کو بھی اس بات کا تسلی بخش جواب فی الوقت نہیں مل پایا۔ وہ سب جمیل کے انتظار کرنے لگے، اور جمیل شام کو جب گھر لوٹا اور جب اس سے اس رقم کے بارے پوچھا گیا تو اس نے بھی لا علمی کا اظہار کر دیا۔ اب گھر کے 4 افراد پریشانی اور فکر میں مبتلا ہو گئے۔ نہ کوئی رقم گھر میں لے کر آیا اور نہ ہی انہوں نے یہ رقم کسی سے مانگی، تو گھر کے اس کونے میں جہاں زیادہ تر حاجی صاحب ہی بیٹھا کرتے ہیں وہاں اتنی بڑی رقم اچانک کیسے پہنچی؟ جب رخسانہ نے حاجی صاحب کو اس کونے سے اٹھنے والی پھولوں کی مہک کے بارے میں بتایا تو سب اور زیادہ فکر مند ہو گئے۔ ان کی اہلیہ نے فکر مند ہو کر حاجی صاحب کو دم درود کرنے کا کہا، مگر اب یہ رقم حاجی صاحب کو پریشان کر رہی تھی۔ اس کا مالک کون ہے؟ انہیں یہ رقم کسی طور قبول نہیں تھی، کیونکہ یہ پیسے ان کی ملکیت نہیں تھے۔ وہ یہ رقم اصل مالک تک پہنچانا چاہتے تھے۔ معاملہ حل نہیں ہو رہا تھا۔ وہ گھر میں آخر یہ رقم پہنچی کیسے؟ حاجی صاحب نے محلے کے کچھ معززین کو اس بات کا بتایا تو وہ سب بھی حیران ہوئے۔ پھر کچھ لوگوں نے انہیں تسلی دی کہ حاجی صاحب، آپ بچی کی شادی کے لیے پیسوں کے لیے پریشان تھی تو اللہ نے غیب سے مدد کر دی ہے، اسے بیٹی کی شادی میں استعمال کریں۔ یہ سن کر حاجی صاحب خفا سے ہو گئے، کہنے لگے کہ یہ میری محنت کی کمائی نہیں ہے، میں اسے استعمال نہیں کر سکتا۔ پھر انہوں نے یہ مشورہ کر کے یہ رقم قریبی تھانے میں لے جا کر جمع کروانے کا ارادہ کیا، اور وہاں سے سیدھے تھانے پہنچے اور تھانے کے انسپکٹر کو ساری صورتحال بتا کر وہ رقم انسپکٹر کے حوالے کر دی۔
انسپیکٹر بھی حاجی برکت اللہ کو اچھی طرح جانتا تھا اور وہ ان کی دینداری اور ایمانداری سے واقف تھا۔ اس نے بڑی مشکل سے سمجھا بجھا کر وہ رقم حاجی صاحب کے حوالے کر دی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی کے اخراجات اسے اللہ کی طرف سے غیبی مدد سمجھ لیں۔ کچھ دن بعد ہی رخسانہ اپنے گھر کی ہوگی تو حاجی صاحب اور ان کی اہلیہ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ بیٹی کی شادی کے 1 سال میں ہی رمضان مبارک 27ویں شب حاجی برکت اللہ حرکت قلب بند ہونے کے باعث اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ جب ان کا جنازہ اٹھا تو جنازہ میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ تھے اور ان کی اچانک وفات پر ہر آنکھ اشکبار نظر آ رہی تھی۔ کاشف کے جانے کے بعد جمیل پریشان ہو گیا کہ ابو کاشف کے خواب کے ذریعے اسے اپنے کس محل کی حفاظت کی تاکید کر رہے ہیں۔ وہ متفکر ہو گیا۔ امی سے اس نے پوچھا کہ امی ہمارا کون سا ایسا محل ہے جس کی فکر ابو کو وفات کے بعد بھی ہے؟ ہم تو شروع ہی سے اسے 2 کمروں کے معمولی سے مکان میں رہ رہے ہیں۔ یہ سن کر اس کی امی بھی فکر مند ہوگی کہ حاجی برکت اللہ اپنے کس محل کی طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ ان کی بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ماجرا کیا ہے، مگر سب گھر والے کاشف کی زبان سے یہ سن کر بہت خوش تھے کہ اس نے حاجی برکت اللہ سفید لباس میں نورانی چہرے کے ساتھ دیکھے ہیں۔ وہ مطمئن تھے کہ عالم ارواح میں حاجی صاحب خوش و خرم ہے۔ سارا دن جمیل اور اس کی امی کا دھیان کاشف کے خواب کی طرف رہا۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اسے یہ خواب کیوں نظر آیا۔ شام کی چائے کے وقت جمیل اپنی امی کے ساتھ بیٹھا اسی بات کا ذکر کر رہا تھا۔ بیٹا ایسا کرو کہ مسجد جا کر مغرب کے بعد مولوی صاحب کو کاشف کا خواب سنا کر ان سے کوئی رائے لو۔ یقیناً مولوی صاحب ہماری مناسب رہنمائی کر سکیں گے۔ جمیل کی امی نے اسے مسجد جانے کا مشورہ دیا۔ جی امی آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، میں ضرور مولوی صاحب کے پاس جاؤں گا، جمیل نے تابعداری سے کہا۔ شام کا وقت تھا، مغرب ہونے میں ابھی 2 گھنٹے تھے۔ موسم ایک دم سے بدلا، آسمان پر ہلکے سے بادل اچانک نظر آنے لگے۔ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی، مگر مغرب تک بارش نہیں ہوئی۔ مغرب کی اذان پر جمیل مسجد پہنچا اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد وہ وہیں مسجد میں بیٹھا رہا تاکہ نمازی مسجد سے نکلیں تو وہ مولوی صاحب کو کاشف کا خواب سنائے اور ان سے اصل بات معلوم کرنے کی کوشش کرے۔ تقریباً 15-20 منٹ بعد مولوی صاحب اپنی عبادت سے فارغ ہو کر جانے کے لیے اٹھے تو جمیل نے ان سے مصافحہ کر کے ان سے کچھ وقت مانگا، جو انہوں نے باخوشی دے دیا۔ جمیل نے کاشف کا پورا خواب مینوان مولوی صاحب کو سنایا تو وہ مسکرانے لگے اور انہوں نے نوید سنائی۔ بے شک حاجی برکت اللہ متقی انسان تھے۔ آپ کے دوست کا یہ خواب اسی طرف اشارہ بھی کر رہا ہے کہ اللہ کے ہاں ان کو بڑے انعام سے نوازا گیا ہے، مولوی صاحب نے جمیل کو بتایا۔ میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھ سکا، جمیل نے مولوی صاحب سے استفسار کیا۔ برخدا جب کوئی انسان وفات پاتا ہے تو ہم سب دعا کرتے ہیں کہ پروردگار فلاں کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے، اور جب اللہ اپنے نیک بندوں کو باغ دیتا ہے تو یقیناً اللہ انہیں جنت کے محلات سے نوازتا ہے۔ اور آپ کے لیے ان کا یہ پیغام کہ میرے محل کی حفاظت کرو تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان کی قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن چکی ہے۔ مولوی صاحب نے تفصیل بتائی۔ الحمدللہ، جمیل کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ آپ حاجی صاحب کی قبر پر کتنے دن بعد جاتے ہیں؟ مولوی صاحب نے جمیل سے پوچھا۔ مولوی صاحب 1-2 مہینے بعد جانا ہوتا ہے، آفس کے مصروفیات کی وجہ سے نہیں جا پاتا، جمیل نے جواب دیا۔ بیٹا مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کی قبر باہر کی طرف سے کسی مسئلے کا شکار ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ خوف ہے کہ پانی ان کی قبر میں داخل ہو سکتا ہے، مولوی صاحب نے اپنے علم کی روشنی میں بتایا۔ جی مولوی صاحب، واقعاً میں کافی تاخیر سے ابو کی قبر پر جا پاتا ہوں، مجھے ان کی قبر کی دیکھ بھال کے لیے جلدی قبرستان جانا چاہیے۔ جمیل نے شرمندہ ہو کر سر جھکا کر جواب دیا۔ میرا خیال بھی یہی ہے کہ حاجی صاحب آپ کو یہ سب بتانے کے لیے آپ کے دوست کے خواب میں بھی آئے تھے، اب آپ کو قبرستان جا کر دیکھنا چاہیے، مولوی صاحب نے جمیل کو مشورہ دیا۔ مولوی صاحب کل آفس سے چھٹی کے بعد ابو کی قبر پر ضرور حاضر ہو جاؤں گا، جمیل نے مولوی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے جواب دیا اور سیدھا گھر آ گیا۔ گھر آ کر اس نے امی کو مولوی صاحب کی باتیں بتائیں تو امی نے بھی اسے مشورہ دیا کہ کل وہ ضرور ابو کی قبر پر جائے۔ رات کا کھانا کھا کر وہ اپنے کمرے میں لیٹا ابو کے بارے میں کافی دیر سوچتا رہا اور انہیں یاد کر کے اس کا دل غمگین ہو گیا۔ اسی طرح لیٹے لیٹے وقت کا پتہ نہیں چلا۔ اس نے دیوار پر ایک گھڑی پر نظر دوڑائی تو رات کے 10 بجنے والے تھے۔ کچھ دیر میں اچانک باہر سے بادل گرجنے کی آواز سنائی دی تو وہ ایک دم گھبرا گیا۔ ایک دم اس کے ذہن میں مولوی صاحب کی بات گردش کرنے لگی کہ ان کی قبر کو باہر کی طرف سے کوئی مسئلہ ہے، اور پھر کاشف کا خواب بھی ذہن میں ایک تازہ دم سا ہو گیا کہ جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کے محل کی حفاظت کرو ورنہ ان کا لباس خراب ہو جائے گا۔
یہ خیال آتے ہی اس نے اسی وقت قبرستان جانے کا ارادہ کر لیا اور رات کے 10 بجے قبرستان کے لیے نکل گیا۔ جب جمیل کو ہوش آیا تو اس نے اپنے آپ کو جھونپڑی میں لیٹا دیکھا۔ اس وقت بھی اس کا سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے ہاتھ لگا کر سر کا زخم محسوس کرنے کی کوشش کی تو کسی نے اس کے سر کے زخم کو کپڑے کی مدد سے باندھ دیا تھا۔ اس نے نیم وا آنکھوں سے جھونپڑی کا جائزہ لیا تو اس کے سامنے رات قبرستان والا واقعہ ایک دم گھوم گیا، اور اسے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ اس وقت یقیناً گورکن کی جھونپڑی میں ہے۔ اس نے دستی گھڑی پر نگاہ ڈالی تو 6 بج رہے تھے۔ وہ ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھا کہ وہ ساری رات گھر سے باہر رہا۔ اسے فکر ہو گئی کہ رات بھر اس کی غیر موجودگی میں امی کا نہ جانے کیا حال ہوا ہوگا۔ اس نے ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کی تو جیسے ہی اٹھ کر بیٹھا تو ایک ضعیف العمر شخص جہولیے سے گورکن محسوس ہوتا تھا جھونپڑی میں داخل ہوا۔ اب کیسی طبیعت ہے بیٹا؟ بوڑھے گورکن نے جمیل سے پوچھا۔ میں یہاں کیسے پہنچا؟ جمیل نے الٹا گورکن سے ہی سوال کر ڈالا۔ رات 11:30 بجے کے وقت مجھے تمہاری چیخ کی آواز سنائی دی۔ میں گھبرا کر باہر آیا تو سامنے قبروں کے پاس بے ہوش پڑے ہوئے تھے تم۔ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ میں تم کو اپنی جھونپڑی میں لے آیا اور تمہارے زخم پر مرہم لگایا، بوڑھے نے جواب دیا۔ مجھے اپنے ابو کی قبر پر جانا ہے، جمیل نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چلو میں تم کو تمہارے ابو کی قبر پر لے چلتا ہوں۔ بوڑھے گورکن نے اس کو اٹھنے کے لیے سہارا دیا۔ جب جمیل نے گورکن کی جھونپڑی سے باہر نکل کر آسمان کی طرف دیکھا تو آسمان بالکل صاف تھا۔ کہیں سے ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ رات بارش ہوئی تھی، البتہ ٹھنڈی ہوا اب بھی چل رہی تھی اور زمین پر رات ہونے والی بارش کی وجہ سے جگہ جگہ کیچڑ نظر آ رہی تھی۔ وہ بوڑھے گورکن کے ساتھ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا ابو کی قبر کی جانب بڑھ گیا۔ سامنے ہی ابو کی قبر پر پہنچ کر جمیل دنگ رہ گیا، کیونکہ اس کے ابو کی قبر پر اگربتیاں جل رہی تھیں اور قبر پر تازہ تازہ گلاب کے پھول بکھرے ہوئے تھے۔ پھولوں سے ایسا لگ رہا تھا جیسے ابھی کسی نے یہاں قبر پر لا کر ڈالے ہوں، اور اس نے ایسا بھی محسوس کیا کہ جیسے اس کے ابو کی قبر کے چاروں طرف کسی مستری نے ابھی تازہ کیا ہے اس کو، کیونکہ قبر بالکل صاف تھی۔ بابا کیا یہاں ابھی کوئی آیا تھا یا قبر کے اطراف مٹی آپ نے ڈالی ہے؟ جمیل نے متحیر ہو کر گورکن سے پوچھا۔ نہیں، مجھے اس کے بارے میں کچھ علم نہیں اور نہ ہی میرے سامنے یہاں کوئی آیا ہے، گورکن نے لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر یہ تازہ پھول؟ جمیل زیر لب بڑبڑایا۔ بیٹا یہ مرحوم کون ہے آپ کے، اور کیا لگتے تھے یہ آپ کے، اور کرتے کیا تھے؟ گورکن نے قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جمیل سے پوچھا۔ یہ میرے ابو ہیں، مسجد کے امام تھے، ساری زندگی مسجد میں نماز پڑھائی ہے، جمیل نے جواب دیا۔ بیٹا مجھے اس قبرستان میں 60 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں، طرح طرح کے واقعات میں اپنی آنکھوں سے اس قبرستان میں دیکھتا اور محسوس کرتا رہا ہوں۔ بوڑھے گورکن نے جمیل کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ بس میں مختصر اتنا بتا دیتا ہوں کہ میں نے اکثر رات کو تمہارے والد کی قبر پر غیر معمولی حرکات ہوتی محسوس کی ہیں۔ یوں محسوس کیا ہے کہ جیسے کوئی آپ کے والد کی قبر کی رکھوالی کرتا ہے، اس کی حفاظت پر مامور ہے، کیونکہ اکثر میں نے صبح کے وقت اس قبر کو صاف شفاف اور اس پر بڑے تازہ پھول اور اگربتیاں جلتی دیکھی۔ بوڑھے گورکن نے جب یہ بتایا تو جمیل بہت حیران ہوا اور اس کی آنکھوں سے آنسو چھلکنے لگے۔ ہاں البتہ سرہانے کی طرف کچھ دن سے ایک بہت ہی چھوٹا سا سوراخ میں نے ضرور دیکھا تھا، جو اس وقت اب اس تازہ مٹی سے بند کر دیا گیا ہے۔ میں نے سوچا بھی کہ کسی دن فرصت کے وقت میں اس کو مٹی سے بند کر دوں گا، بوڑھے گورکن نے جواب دیا۔ بوڑھے گورکن کا جواب سن کر ایک بار پھر جمیل کے ذہن میں کاشف کا خواب گردش کرنے لگا۔ ذہن اس وقت بہت تذبذب کا شکار تھا کہ ابو کی قبر پر رات کو نظر آنے والا وہ بندہ کون تھا۔ ابو کی قبر کی چاروں طرف مٹی ڈالنا، قبر پر جلتی اگربتیاں اور گلاب کے تازہ پھول کس نے اتنی صبح آ کر ڈالے؟ یہ سوچ کر اسے جھرجھری سی آ گئی۔ اس نے یہ سوچے بغیر بھی اس کے رات کو گھر نہ پہنچنے کی وجہ سے امی کتنی پریشان ہوں گی۔ اس نے ایک بار پھر پہلے علاقے کی مسجد کے مولوی صاحب کی طرف جانے کا فیصلہ کیا اور قبرستان سے سیدھا مسجد کی طرف روانہ ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ مولوی صاحب کے پاس موجود تھا اور اس نے رات والا واقعہ اور صبح قبر پر پڑے پھولوں کے بارے میں انہیں تفصیل سے بتایا تو وہ مسکرا دیا اور کہنے لگے، پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، آپ مجھے ایک بات بتائیں کہ حاجی صاحب کا عبادت کا کیا معمول تھا، کس طرح کی عبادت زیادہ کیا کرتے؟ مولوی صاحب نے جمیل سے دریافت کیا۔ نماز تو وہ 5 وقت ہماری پیدائش سے پہلے ہی مسجد میں پڑھا کرتے تھے، بچوں کو دینی تعلیم اور قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے۔ ہاں البتہ وہ سورہ جن کی تلاوت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ جمیل کو ابو کی سورہ جن کی تلاوت کرنے کی عادت اچانک یاد آئی۔ بس تو میں یہ یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی قبر کی رکھوالی کوئی اور نہیں، وہی موکل کرتے ہیں۔
حاجی صاحب کی قبر میں سوراخ ہو جانے پر آپ کے دوست کے خواب میں آ کر آپ کو اسے ٹھیک کرنے کا پیغام پہنچایا اور آپ بارش کے باوجود رات سے قبرستان بھاگے، مگر اس سے پہلے ہی موکلات وہاں موجود تھے جنہوں نے یہ کام بخوبی سر انجام دیا۔ اور ہاں، ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ آپ کی بہن کی شادی کے موقع پر گھر میں رقم کسی اور نے نہیں، تمہارے ابو سے اسے انسیت رکھنا اور ان سے محبت کرنے والے ان سے مانوس جنات نے دی تھی، مگر اس وقت حاجی صاحب سمیت آپ کے گھر کا کوئی فرد اس بات کو نہیں سمجھ سکا۔ مولوی صاحب نے معاملہ سمجھتے ہوئے جمیل کو جواب دیا۔ اب مجھے کیا کرنا چاہیے مولوی صاحب؟ جمیل نے سوال کیا۔ گھر جاؤ، اپنی امی کو تمام صورتحال بتا کر انہیں تسلی دو اور حاجی صاحب کے اصال و ثواب کے جتنا ہو سکتا ہے اتنا کرنے کی کوشش کرو۔ جی ضرور مولوی صاحب، جمیل نے سر جھکا کر جواب دیا۔ اور ایک نصیحت اور کرنا چاہوں گا آپ کو، حاجی صاحب کی قبر پر تاخیر سے مت جایا کریں، کم از کم ہفتے میں ایک بار ضرور ان سے ملنے جایا کیجیے۔ جمیل جانے کے لیے جیسے ہی پلٹا تو مولوی صاحب نے اسے قبرستان جانے کی ہدایت کی۔ میں وعدہ کرتا ہوں اب میں ایسا ہی کروں گا، جمیل ولولے سے بولا اور ساری صورتحال اپنی امی کو بتانے اور ان کو پریشانی سے بچانے کے لیے تیزی سے موٹر سائیکل چلا کر گھر کے لیے روانہ ہو گیا۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔